بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس میں دل قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، زبان تلاوت سے تر رہتی ہے اور آنکھیں آیات الہی کے نور سے منور ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت سے خوش نصیب لوگ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں، مگر افسوس کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد اکثر لوگ اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ ہمیں شرعی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو صرف خوشی منانا یا اسے بند کر کے رکھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ہمیں خاص رہنمائی دی ہے۔ اور ختم قرآن کے بعد دو ایسے اہم کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، جن کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود فرمایا کرتے تھے۔ یہ دو کام نہ صرف ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں بلکہ تلاوت کو قبولیت کے دروازے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ انہی دو اہم کاموں کو سادہ اور واضح انداز میں شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو قرآن سے سچی محبت رکھتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت سے افراد جو پورے سال قرآن مکمل نہیں کر پاتے، وہ رمضان کے فضل سے ایک یا زائد مرتبہ ختم قرآن کی توفیق پاتے ہیں۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ جب قرآن مکمل ہو جائے تو وہ دو بنیادی کام کون سے ہیں؟ پہلا اہم کام ختم قرآن کے صحیح اور مسنون طریقے کو جاننا ہے۔ عام طور پر لوگ سورۃ الناس مکمل ہوتے ہی قرآن بند کر دیتے ہیں، حالانکہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن ختم فرماتے تو وہیں رک نہیں جاتے تھے، بلکہ فوراً دوبارہ تلاوت کا آغاز فرما کر اختتام کو آغاز کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، تاکہ قرآن سے تعلق کبھی منقطع نہ ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن صرف ختم کرنے کی کتاب نہیں، بلکہ مسلسل جینے کی ہدایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص نے تیزی سے قرآن پڑھنے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سورۃ البقرہ اور آل عمران کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنا محض تیزی سے قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اصل اہمیت تدبر اور خشوع کو حاصل ہے۔ قرآن کو بغیر رکے اور بغیر مفہوم پر غور کیے پڑھنا وہ مطلوبہ انداز نہیں، بلکہ تلاوت سکون اور توجہ سے ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ جب آخری سورت مکمل کر لو تو اسے آخری نہ سمجھو، بلکہ اسی وقت سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب آپ
من الجنۃ والناس تک تلاوت کر لے تو فوراً قرآن بند نہ کرے، بلکہ اسی لمحے سورۃ الفاتحہ پڑھے اور پھر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اولئک هم المفلحون تک تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نئے ختم کا آغاز فرما کر اپنی مجلس سے اٹھتے تھے۔ دوسرا اہم اور مسنون عمل دعا ہے، جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ختم قرآن کا وقت قبولیت دعا کا خاص لمحہ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ دعا پڑھیں جو قرآن کے آخر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنی زبان میں دل کھول کر دعا مانگے، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ ختم قرآن کے وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن مکمل کرنے پر لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی دعا فرماتے تھے۔ احادیث میں یہ بھی ہے کہ رات کو قرآن ختم کرنے والے کے لیے فرشتے صبح تک اور دن کو ختم کرنے والے کے لیے شام تک دعا کرتے ہیں۔ اس لیے دعا کے لیے اپنے گھر والوں کو جمع کریں، پہلے درود پاک پڑھے، پھر عاجزی سے اللہ کے حضور اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اور جو ثواب اللہ نے دیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ پوری امت مسلمہ اپنے مرحوم والدین اور رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کریں، کیونکہ ختم قرآن کا یہ لمحہ ان کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اپنی پریشانیاں اور حاجتیں بھی اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ یہی تقدیر بدلنے والی گھڑی ہے۔ آج کل لوگ اسے محض ایک رسمی عمل بنا لیتے ہیں اور بغیر دعا و عاجزی کے بس بخشنے کا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کا ہر حرف نیکیوں کا باعث ہے، اور اصل چیز وہ تلاوت و نیت ہے جو دعا کے ذریعے برکتوں کو زندگی میں اتارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جب تلاوت کے بعد دل نرم ہو اور روح منور ہو تو دعا میں خاص اثر پیدا ہوتا ہے۔ دعا کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اس میں وسعت پیدا کرے، کیونکہ دعا کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا وہ اللہ کو اتنی ہی محبوب ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے تمام مسلمان مرد و عورتوں کو اس میں شامل کرے۔ آپ کی تلاوت کا ثواب آپ کے والدین، دوستوں اور پڑوسیوں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر آپ پوری امت کو شامل کریں گے تو ان تمام مرحومین کو راحت پہنچے گی جو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچے، لہذا ہر تلاوت کے بعد دعا کو ترک نہ کرے بلکہ اپنی سوچ کو وسعت دے کر پوری امت مسلمہ کو شامل کریں، کیونکہ یہی قرآن کی روح اور دعا کا اصل حسن ہے۔
جو بندے کو اللہ کے قریب ترین بنا دیتا ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔